آج ہمارے معاشرے کے کتنے سارے نوجوان لڑکے لڑکیاں صرف خوبصورتی پر، مال پر غیروں کے ساتھ رشتہ بنا رہے ہیں۔ ہماری معاشرے کی بچیاں غیروں کے ساتھ صرف محبت میں، پیار میں، اور اس کے بعد ان کے مال میں بھاگ جا رہی ہیں۔ باپ کے سینے پر خنجر گھونپ کر، ماں کے کو تڑپتا چھوڑ کر، خاندان اور اپنے محلے گاؤں رشتہ داروں کے دھاک دھبے لے کر غیروں کے ساتھ بھاگ کر شادیاں کر رہے ہیں۔ ہمارے نوجوان بھی کچھ کم نہیں ہیں، یہ بھی اسی چکر میں آج تو بہت ساری سائٹیں ہیں، بہت ساری سائٹیں گوگل پہ موجود ہیں جہاں ایک رشتہ ناجائز طریقے سے انسان بنا سکتا ہے۔ شادیاں کر کے نوجوان اپنے مسلم معاشرے میں لڑکیاں موجود ہیں، بیٹھی ہوئی ہیں، ان کے ہاتھ پیلے نہیں ہو رہے ہیں، اس کے باوجود غیروں کی لڑکیوں سے شادیاں کر رہے ہیں۔ ابو آپ کی امی رشتہ لگائے تو بول دو مال سے ہمیں کچھ نہیں لینا، ہم تو کما لیں گے، خوبصورتی زیادہ دن نہیں رہنے والی ہے، حسب نسب ہمارے کسی کام نہیں آئے گا۔ ایسی خاتون کا رشتہ دیکھو جو نیک ہو، صالح ہو، جو میرے گھر کو جنت بنا لے، جو ساس کی قدر کرے، جو نند کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے، جو اپنی جٹھانی اور گھر میں تمام افراد کے ساتھ بہتر برتاؤ کرے، دیندار ہو تو گھرانہ بھی دیندار ہو جاتا ہے۔ لہذا ایسی عورتوں کو، ایسی بیویوں کو بہو بنا کر لائیں، ایسی عورتوں کو بہو بنا کے لائیں، ایسی بیویوں اور عورتوں سے نکاح کریں جو آپ کے ہمارے گھر کو جنت بنائے۔ برادران اسلام، آج کی اس خطبہ جمعہ میں میں جس ٹاپک اور عنوان کے تحت آپ کے سامنے کچھ باتیں گوشے گزار کرنا چاہتا ہوں یا رکھنا چاہتا ہوں، وہ میں نے سوچا بھی اس لیے کہ تاکہ معاشرے کے حالات کے اعتبار سے شادیوں کا سیزن کبھی بھی رہتا ہے، اور ازدواجی زندگی، شادی بیاہ کے بعد کی زندگی یا شادی بیاہ کے رسوم و رواج، یہ تمام ایسے ٹاپک عنوان ہیں جس پر کبھی نہ کبھی بیان ہونا چاہیے تھا، اور سالہ سال گزر جاتے، ہم اس طرف توجہ نہیں دیتے۔ اس لیے آج کے اس خطبہ جمعہ میں ہم جس ٹاپک کو آپ کے سامنے رکھیں گے وہ ہے نکاح کا معیار کیا ہونا چاہیے۔ یہاں سے شروعات کرتے ہیں۔ اگر میں آپ لوگوں کا ساتھ رہا اور آپ لوگوں کی محبتیں رہی تو انشاءاللہ ایک ایک کر کے پورا ایپیسوڈ آپ کے سامنے آئے گا، جہیز سے لے کر، بارات سے لے کر، اس کے بعد رسوم و رواج سے لے کر، زوجین کے حقوق سے لے کر، شوہر بیوی کے جو ہے آپسی تعلقات سے لے کر تمام چیزیں ایک کے بعد دیگرے آئیں گی انشاءاللہ۔ انسانوں کے اندر سب سے پہلے جو رشتہ قائم ہوا وہ میاں بیوی کا رشتہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنانے کے بعد سب سے پہلے ان کے جوڑے کا انتظام کیا۔ اللہ کا ارشاد وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اور اسی سے یعنی حضرت آدم سے ان کی جوڑے یعنی ان کی بیوی کو بنایا۔ شوہر بیوی کا رشتہ بڑا محترم رشتہ ہوتا ہے، اور اس کے بغیر انسان کی زندگی ادھوری ہے، ناقص ہے، اور اسی میں اللہ تعالیٰ نے حقیقی سکون و اطمینان رکھا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، اللہ نے ان سے ہی ان کی بیوی کو بنایا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ وہ اس سے سکون حاصل کرے۔ سورہ اعراف سورہ 20ویں پارے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ روم میں ارشاد فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اللہ رب العالمین کی نشانیوں میں سے یہ بھی ایک نشانی ہے کہ اس نے تمہارے ہی ذریعے سے تمہارے جوڑے کو یعنی بیوی کو بنایا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم اس سے سکون حاصل کرو، سکون زندگی حاصل کرو۔
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اسی نے ان دونوں کے درمیان مودت، رحمت، محبت، الفت، ہمدردی، غمخواری پیدا کی۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیاں ہیں جو غور و فکر کرنے والوں کے لیے۔ شوہر بیوی کا رشتہ بڑا گہرا رشتہ ہوتا ہے۔ بعض دفعہ زندگی کی دوڑ میں اور بھاگ میں بھی بھول جاتے ہیں کہ میری شریک حیات ہے، اس کی کیا حقوق مجھ پر ہیں، میرے حقوق کیا اس پر ہیں، وہ انشاءاللہ بعد کے خطبے میں آئیں گے۔ یہ ایسا رشتہ ہے ازدواجی زندگی کا کہ دنیا کے اندر واحد رشتہ ہے جو دنیا میں قائم ہونے کے ساتھ ساتھ اس زندگی کے بعد آخرت میں بھی مرنے کے بعد بھی قائم ہوتا ہے۔ کیسے؟ شرط یہ ہے کہ اس رشتے میں شوہر بیوی کے درمیان آپسی محبت و الفت قائم ہو جائے، وہ دونوں باشعور، ہم خیال، ایک دوسرے کے لیے ہمدرد بن جائے، اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی پابندی ہو، دینداری موجود ہو، تو انشاءاللہ یہ رشتے ازدواج صرف دنیا کے گھر کو جنت نہیں بلکہ مرنے کے بعد جنت کے اندر یہ دونوں جوڑے بولو قائم رہیں گے۔ لیکن اگر اس رشتے میں درار پیدا ہو جائے، اختلاف پیدا ہو جائے، انتشار آ جائے، شوہر بیوی کے اوپر سے اعتماد ہٹ جائے، شک و شبہ کی سوئی ان کی زندگی میں ٹک 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 چلنے لگے، تو پھر یہ زندگی ناپائیدار ہو جاتی ہے۔ دنیا کے اندر یہ دونوں ہزاروں آرام پانے کے باوجود بھی ان کا گھر جنت کا جہنم کا ایک ٹکڑا بن جاتا ہے، اور سکون، اطمینان دور دور تک نظر نہیں آتا۔ اس لیے ازدواجی زندگی کے جوڑے کے لیے انتخاب بہت ضروری ہے۔ رفیق زندگی کے انتخاب کے بہت سارے معیارات ہو سکتے ہیں۔ کوئی اپنی بیٹی کی شادی کرتا ہے تو یہ دیکھتا ہے کہ لڑکے والے کے پاس کیا ہے، میری بیٹی وہاں شہزادی بن کے رہے۔ کوئی یہ دیکھتا ہے کہ میری بیٹی کو آرام کتنا دے سکتا ہے، کوئی یہ دیکھتا ہے کہ میرا داماد کیا کر رہا ہے، اس کی جاب کیا ہے، اس کی نوکری کیا ہے، اس کی سیلری کیا ہے۔ کوئی یہ دیکھتا ہے کہ میرے بیٹے کا نکاح جس لڑکی سے ہو رہا ہے اس کا خاندان کیا ہے، اس کا اسٹیٹس کیا ہے، وہ کیا دے سکتا ہے جہیز میں، وہ ہمارے باراتیوں کو کتنے باراتیوں کو کھانا کھلا سکتا ہے، اس کے پاس دولت کیا ہے، اس کی حیثیت کیا ہے۔ لیکن معاف کیجئے گا جناب عالی، یہ سارے معیارات، یہ سارے دنیا کے اندر لوگ دیکھ کر اپنے گھروں کی بیٹے اور بیٹیوں کی شادیاں کرتے ہیں، لیکن معاف کیجئے گا اسلام قطعاً، اسلام وہ مذہب ہے جو شادی کا ایک معیار رکھا ہے، اس معیار پر اترنے کی تعلیم دیتا ہے۔ ہم کس کے امتی ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں۔ آپ کی زندگی ہمارے لیے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ہماری نبی کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے، آئیڈیل ہے۔ اسلام کے نزدیک قابل ترجیح معیار نکاح کا اگر کوئی ہے تو صرف اور صرف ایک ہے۔ آپ دولت دیکھو، لڑکی کا حسن و جمال دیکھو، خاندانی حیثیت دیکھو، اس کا اسٹیٹس دیکھو، جو دیکھنا ہے وہ دیکھو، لیکن بحیثیت مسلمان ایک ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ دین اسلام کے نزدیک کیا معیار ہے اس کو دیکھے گا، اور وہ معیار ہے دینداری۔ کیا ہے وہ؟ دینداری۔ اور قرآن و حدیث کے اندر مختلف مقامات پر اس مذہب کو ماننے والوں کے لیے تعلیم دی گئی ہے کہ دینداری کو دیکھا جائے۔ آئیے کچھ حدیثیں میں آپ کے سامنے اسٹیپ بائی اسٹیپ لے کر چلتا ہوں۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، حدیث اس طرح، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تنکح المرأة لأربع ولمالها ولجمالها ولحسبها ولدینها فاظفر بذات الدین تربت یداک، رواہ البخاری فی کتاب اکفاء الدین، اکفاء النکاح۔ اس حدیث کو بخاری نے اپنی کتاب میں لے کر آئے ہیں۔ حدیث کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 چیزوں کی بنا پر شادیاں کی جاتی ہیں، برابر 4 چیزوں کی بنا پر شادیاں کی جاتی ہیں عورت سے۔ نمبر 1 اس کی خوبصورتی دیکھ کر، نمبر 2 اس کا مال دیکھ کر، نمبر 3 اس کا حسب نسب دیکھ کر، نمبر 4 اس کا دین دیکھ کر۔ فاظفر بذات الدین، دیندار عورت کو ترجیح، دیندار خاتون کو لاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی ایسا رشتہ آپ کے ہمارے سامنے آئے جہاں پر خوبصورتی بھی ہو، مال بھی ہو، حسب نسب اور اسٹیٹس بہت اونچا ہو، لیکن ان تینوں کے باوجود اس کے پاس دینداری نہ ہو، تو اللہ کی قسم ایسا نکاح اور ایسا رشتہ رزق کرنے کے قابل ہے۔ اور اگر کسی لڑکی کے پاس مال نہ ہو، خوبصورتی نہ ہو، سانولی ہو، اس کا اسٹیٹس بہت اونچا نہ ہو، لیکن لڑکی دیندار ہو، نمازوں کی پابند ہو، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتی ہو، شرک و بدعت سے دور ہو، تو یہ تمام چیزیں نہ ہونے کے باوجود بھی وہ لڑکی رشتے کے قابل ہے اسلام کے نزدیک۔ دوسری حدیث، راوی حدیث عمر بن عاص رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کی جتنے بھی چیزیں ہیں سب فائدہ اٹھانے کی ہیں۔ الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، دنیا تمام کی تمام چیزیں دنیا کی فائدہ اٹھانے کی، سب سے بہترین متاع ایک انسان کے لیے اس کی نیک اور صالح بیوی۔ دنیا میں بہت سی چیزیں ہیں آپ کے نزدیک فائدے کے لیے، بہت ساری چیزیں ہیں، زندگی زندگی کیا تمام چیزوں میں دیکھیں، سب سے بہتر شے جس کو نبی نے کہا وہ نیک اور صالح بیوی۔ اور ہم میں سے کون نہیں چاہتا کہ ہماری ازدواجی زندگی میں سکون ہو، ہماری ازدواجی زندگی میں اطمینان ہو، ہماری زندگی انتہائی سکون و اطمینان سے گزرے۔ کس جوڑے کو یہ بات پسند نہیں ہے؟ اگر چاہتے ہیں تو نیک بیوی گھر میں لے کر آؤ، نیک بیوی سے رشتہ کرو، نیک خاتون سے شادی کرو۔ حقیقی سکون اگر کوئی عورت دے سکتی ہے تو وہ حقیقی وہ نیک اور صالح بیوی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، راوی حدیث سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ رسول ترمذی کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اربع من السعادہ، 4 چیزیں سعادت مندی کی علامت ہے، خوش نصیبی کی علامت ہے۔ المرأة الصالحہ، نیک اور صالح بیوی۔ دوسرا والمسکن الواسع، کشادہ گھر۔ نمبر 3 والجار الصالح، صالح نیک پڑوسی۔ والمرکب الحنی، اور آرام دہ سواری۔ یہ 4 چیزیں انسان کی سعادت کی علامت ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکاح نصف ایمان ہے، آدھا ایمان ہے۔ اگر ایمان کے 2 حصے کیے جائے تو آدھا ایمان نکاح ہے۔ نکاح کو آدھا ایمان کہہ کے نبی نے اس کی اہمیت کو اجاگر کیا امت محمدیہ کے سامنے۔ اور آدھا ایمان اس وقت ہو سکتا ہے جب اس کی حفاظت میں جو کردار ادا کرے وہ آپ کی ہماری بیوی ہو جو نیک ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من رزقہ اللہ امرأة صالحہ، جسے اللہ تعالیٰ نیک بیوی عطا کر دے۔ سنو میرے بھائیوں، مال مت دیکھو یار، کب تک کتنے دن کے لیے ہے، خوبصورتی کتنے دن کے لیے ہے۔ 1-2 بچے پیدا ہونے کے بعد خوبصورتی کہاں جاتی وہ ہم سب جانتے ہیں۔
حسب نسب سے کیا لینا دینا ہے؟ ہمارے پیدا ہونے والے بچوں پہ بیوی کے حسب نسب سے کیا فرق پڑنے والا ہے؟ بولو۔ اللہ تعالیٰ جسے نیک بیوی عطا کر دے فقد آنہو ولا شطر دینہی، تو وہ بیوی اس کے آدھے دین کی حفاظت پر مدد کرتی ہے۔ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي الشَّطْرِ الْبَاقِي، اور اسے چاہیے کہ باقی آدھے دین میں اللہ تعالیٰ سے ڈرے، اس کی حفاظت کے لیے، اس کے امان کے لیے اللہ سے۔ اگر نیک بیوی ہو تب ایسا ہو سکتا ہے، اگر نیک نہیں ہے تو پھر ایسا نہیں ہو سکتا۔ پھر آپ تو جائیں گے ہی فتنے میں اور برائیوں میں، آپ کی بیوی بھی آپ کے ساتھ برائیوں میں ملوث رہے۔ نیک اور صالح جوڑا اپنانا ضروری ہے۔ جو شادی شدہ نہیں ہیں وہ دینداری کو ترجیح دیں۔ اگر اس دنیا کے اندر لوگ دینداری، رشتے کی پرکھ میں اور انتخاب میں دینداری کو چھوڑ کر ان تینوں چیزوں کو اپنائیں گے، جمال کو، مال کو اور حسب نسب کو، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دنیا کے اندر فساد برپا ہو جائے گا۔ ہماری بیٹیاں بھاگ رہی ہیں، آگے بات آ رہی ہے۔ اگر ہمارے رشتوں کے انتخاب میں، جوڑے کے انتخاب میں ہمارا معیار دینداری نہ ہو، مال ہو، حسب نسب ہو اور خوبصورتی ہو، تو اللہ کی قسم نبی کا فرمان جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ نبی کہتے ہیں کہ پھر دنیا میں فتنہ و فساد برپا ہوگا۔ آئیے ایک حدیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پیاری بات کہی ہے، میں لے کے جاؤ یہاں سے، دماغ میں اس کو بٹھا لو۔ اگر ہمارے بچوں کی شادیاں نہیں ہوئی ہیں، ہمارا جو ہے آپ کچھ نوجوان بھی ہیں، وہ اپنی شادیوں کے لیے انتخاب معیار یہی رکھیں گے، دینداری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اتاکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ، جب تمہارے سامنے کوئی ایسا رشتہ آئے جس کے دین اور اخلاق سے تم راضی ہو۔ اوہ کیا بات ہے، نہ مال کا ذکر، نہ حسب نسب کا ذکر، نہ خوبصورتی کا، نہ کسی چیز کا، کس کا ذکر ہے؟ دین اور اخلاق۔ جب تمہارے سامنے کوئی ایسا رشتہ آئے جس کے دین اور اخلاق سے تم متاثر ہو، جس کے دین اور اخلاق بہتر ہو، فزوجوہ ہو، تو اپنے بچوں کی شادیاں کر دو۔ وَإِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ وَفَسَادٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيضٌ، اگر ایسا نہیں کرو گے تو زمین کے اندر فساد برپا ہو جائے گا، فساد برپا ہو جائے گا۔ اسی لیے میرے بھائی یاد رکھیے، وہ دور آئے کہ ہمارے گھر میں ہمیں سکون نہ ہو، کیا فائدہ؟ انسان شادی اس لیے کرتا ہے کہ زندگی سکون اطمینان سے گزرے۔ دن بھر ایک شوہر کام کر کے تھک ہار کے آتا ہے، گھر میں لڑائیاں چالو ہیں، گھر میں خواہشوں کا بھرمار ہے، گھر میں جھگڑے چالو ہیں، جہاں وہ دن بھر ٹینشن میں رہتا ہے، رات کو بھی اسے آرام نہیں، بیوی کا ٹینشن الگ، بچوں کا ٹینشن الگ، سکون اطمینان نہیں ہے۔ ایسی بیوی کو لانے سے بہتر ہے انتخاب سے پہلے دیندار بیوی کو ترجیح۔ اسی لیے اللہ رب العالمین کے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے دیندار جوڑا۔ یاد رکھو میرے الفاظ آپ کے کانوں میں رس گھولیں گے، یاد رکھیے، بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی دیندار جوڑے۔ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو ایک دعا سکھلائی ہے، وہ بھی اپنے قرآن میں، سب یاد کرو، سب یاد کرو، جو شادی شدہ ہیں وہ بھی اور جو شادی شدہ نہیں ہیں وہ بھی یاد کرو۔ نمبر بول رہا ہوں میں، سورہ فرقان آیت نمبر 74، یہ آپ کو ورنہ اس سے پڑھنے مل جائے گا۔ ربنا حب لنا، آگے بولو، ربنا حب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما۔ سورہ فرقان آیت نمبر 74۔ اے ہمارے رب، اے ہمارے رب،
اے ہمارے پروردگار ہماری بیوی اور بچوں کے ذریعے سے ہماری آنکھوں کو ٹھنڈک عطا فرما اور ہم سب کو رہنما اور متقیوں کا پیشوا بنا۔ اللہ اکبر، کتنی عظیم دعا ہے نبی اللہ نے ہم کو سکھلائی ہے کہ ہر آدمی یہ دعا کرے۔ اس دعا کا فائدہ یہ ہوگا کہ بیوی بھی نیک ملے گی اور بیوی سے ہونے والے بچے بھی آپ کے صالح اور نیک ہوں گے۔ یاد کرو، اسے یاد کرو، ہر دعا میں اس دعا کو مانگو، ہر دعا میں کرو۔ سورہ فرقان آیت نمبر 74 یاد کرو اس کو، ربنا ہب لنا من ازواجنا۔ خیر، اس لیے اپنی ازدواجی زندگی کے جوڑے کے انتخاب کے لیے ہمیں معیار دینداری ہونا چاہیے۔ محترم سامعین کرام، شوہر کو راہ راست پر لانے کے لیے یا شوہر کو سیدھے راستے پر لانے میں اور شوہر کے بگاڑنے میں سب سے بڑا کردار بیوی کا ہوتا ہے۔ ہاں، کیونکہ سب سے زیادہ تعلقات بھی بیوی سے ہیں، لہذا شوہر کو بنانے بگاڑنے میں سب سے بڑا کردار بیوی کا۔ اگر بیوی نیک ہو، دیندار ہو، تو شوہر کو صرف نہیں بلکہ اس گھر میں قدم رکھتے ہی دینداری کا ایک چھوٹا سا پودا لگاتی ہے اور اس پودے کے پھل تمام گھر میں افراد، بھتیجا بھتیجی، ساس نند جٹھانی دیورانی اور اس کے بعد جتنے افراد گھر میں ہوتے ہیں سب اس پھل کو کھاتے ہیں۔ ہاں، لیکن اگر دیندار عورت نہیں ہے، اگر اسے دین سے وابستہ وہ عورت نہیں ہے تو گھر میں رکھنے کے بعد، قدم رکھنے کے بعد ایسا زہریلا پودا لگاتی ہے جس کے پھل لامحالہ ہر ایک کو کھانے پڑتے ہیں اور بالآخر شوہر کی زندگی اجیرت بن جاتی ہے، مصیبت بن جاتی ہے اور پوری زندگی میں کہیں سکون اطمینان نہیں ہوتا۔ اب چھوڑنا چاہتا تو بھی اس کو کوئی راستے نظر نہیں آتے ہیں۔ لہذا نیک اور صالح بیوی شوہر کو صحیح راستے پر لانے کے لیے بہت اہم کردار ادا کرتی ہے۔ بہت ساری مثالیں ہیں اس کی، کہاں آپ کو بتایا جائے کس طرح سے ایک صالح اور نیک بیوی جو ہے اپنے شوہر کو صحیح راستے پر لے کر آتی ہے۔ خیر، یاد رکھیے، دنیا کا کتنا ہی بڑا کیوں طاقتور مرد کیوں نہ ہو، پوری دنیا کا کتنا ہی طاقتور مضبوط بڑے سے بڑے پوسٹ پر مرد کیوں نہ ہو، ایک نہ ایک دن ضرور بعض دفعہ اپنی بیوی کے سامنے بے بس اور مجبور ہو جاتا ہے۔ کیوں بھائی؟ کیا کوئی جادوگرنی ہے؟ وہ نہیں، ایسی کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو بیوی کی بات ماننے پر وہ راضی ہو جاتا ہے۔ فرعون کو کون نہیں جانتا؟ میں مثالیں دوں گا، بہت غور سے سنو۔ فرعون کو کون نہیں جانتا؟ اس کی لاش آج بھی میوزیم میں موجود ہے۔ وہ فرعون جس نے نبوت کا دعویٰ کیا، خدائی کا دعویٰ کیا تھا، انا ربکم الاعلی، میں تم سب کا سب سے بڑا رب ہوں، برابر۔ وہ فرعون جس نے بنی اسرائیل میں اس پادری کے کہنے پر، جادوگر کے کہنے پر کہ اے فرعون تیری حکومت ایک بچہ بڑا ہونے کے بعد چھین لے گا، فرعون نے حکم جاری کیا تمام بچوں کو قتل کر دیا جائے۔ جس سال کے وہ کہا تھا اس سال بچوں کو قتل کیا جاتا تھا، اگلے سال چھوڑ کے پھر اگلے سال بچوں کو۔ جابر الظالم بادشاہ تھا، جس سال قتل کا حکم تھا فرعون کا، اسی سال اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا۔ ماں گھبرا گئی، دل میں وسوسے آئے، خیالات ہے کہ کیسے کیا کیا جائے بچے کو۔ اللہ نے الہام کی ان کی ماں کے واسطے کہ اے ام موسیٰ، اپنے بچے کو ایک باکس میں ڈال دو اور دریا کے حوالے کر دو، تمہارا رب اس بچے کو دشمن کے گھر میں پرورش کرے گا۔ ہاں، ڈال دو، چھوڑ دو تم۔ یقیناً یہ بچہ دودھ کے لیے کسی اور عورت کی چھاتی کو منہ نہیں لگا سکتا ہے۔ ام موسیٰ دودھ پیے گا بھی تو موسیٰ تمہارا پیے گا، تم چھوڑ دو اللہ کی یقین پر۔ کیا کیا ام موسیٰ نے، ان کی والدہ نے؟ باکس میں ڈال کے دریا کے حوالے کر دیا۔ وہ دریا وہ
فرعون کے محل کے کنارے سے گزرتا ہے. وہ بخش بھی ساتھ ساتھ جا رہا ہے. فرعون کی بیوی آسیہ جنہوں نے دعا کی تھی کہ اے اللہ ایمان لانے کے بعد مجھے ظالم و جابر بادشاہ کے چنگل سے بچا اور اے اللہ میری جنت میں گھر بنا دے. اللہ نے جنت میں آسیہ کے لیے ایک محل تعمیر کر دیا ہے. باکس دیکھ کر کہنے لگی, فرعون کے پاس بیٹھی ہوئی تھی, کہا میرے سرتاج یہ باکس جا رہا ہے, اس میں بچے کی رونے کی آواز آ رہی ہے. اس کو لایا گیا, بچہ انتہائی خوبصورت, شیرخوار بچہ خوبصورت, تڑپ رہا, رو رہا ہے. بیوی نے کہا میرے سرتاج قرۃ عین لی ولک, یہ آیت ہے, قرۃ عین لی ولک لا تقتلوه علی ان ينفعنا علی عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا. ہو سکتا ہے یہ بچہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے. لا تقتلوه, اسے قتل نہ کرو, ہو سکتا ہے یہ ہمارے لیے فائدہ مند ہو, یا ہم اسے بیٹا مان لیں, اپنا بیٹا بنا لیں. اس لیے کہ اے میرے سرتاج ہمارے گود میں کوئی بیٹا نہیں ہے, اللہ نے ہمیں کوئی اولاد نہیں ہے, لہذا اے میرے آقا آپ اسے قتل کرنے کا حکم نہ دیں, اسے ہم اپنا بیٹا بنا لیتے ہیں. فرعون بڑا ظالم و جابر تھا, لیکن فرعون اپنی بیوی کے بات کے سامنے ڈھیر ہو گیا, اور اس نبی نے حضرت موسیٰ نے پرورش پائی تو دشمن کے گھر میں. آپ پوری تفصیلات جانتے ہوں گے. خیر آگے بڑھتے ہیں. ام حکیم مکہ کے اندر وہ خاتون ہے جو ابو جہل کی بہو ہے اور ان کے بیٹے اکرمہ بن ابی جہل کی بیوی. فتح ہو گیا مکہ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 لوگوں یا 12 لوگوں کی وارنٹ جاری کر دی. یہ لوگ اگر خانے کعبہ کا غلاف پکڑ کر بھی پناہ طلب کریں تو ان کو پناہ نہیں, ان کی گردن مار دی جائے. ان وارنٹ کے فہرست میں حضرت اکرمہ بن ابی جہل تو اسلام نے لائے تو ان کا نام تھا. نام سنتے ہی گھر سے بھاگ گئے, راتوں رات نکل گئے, دریا کے پاس گئے, پھر اس پر کشتی میں سوار ہوئے. تو سارا واقعہ آپ سب جانتے ہیں, میں تفصیل میں جانا نہیں چاہتا. ان کی بیوی ام حکیم ایمان لے آئی. کس کے ساتھ؟ ابو سفیان کی بیوی ہندا کے ساتھ. اور کئی خواتین نے جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر اسلام قبول کر لی. ام حکیم نے کہا کہ جو ہے اللہ کے رسول, میں آپ شاید مجھے نہیں جانتے ہوں گے, میں ابو جہل کی جو ہے بہو اور اکرمہ کی بیوی, میرا شوہر آپ کے ان فہرست میں سے ایک ہے جنہیں قتل کرنے کا آپ نے حکم دیا ہے. اکرمہ بھاگ گئے, نکل گئے, لہذا اللہ کے رسول میں چاہتی ہوں کہ ہم دونوں ساتھ رہے جب تک ہماری زندگی ہو. آپ میرے شوہر کے لیے ایک امان لکھ دیجئے تاکہ میں اپنے شوہر کو واپس لا سکوں, اسلام قبول کر لے, وہ اسلام قبول کر لے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک امان لکھ کر دے دیا اور کہا جاؤ ام حکیم اپنے شوہر کو جہاں بھی ہے اس کو لے آؤ, اسے قتل نہیں کیا جائے گا. چنانچہ ام حکیم وہاں سے گھوڑے پر سوار ہوئی اور بحر احمر جو بھی پڑ رہا تھا سمندر جہاں سے ان کو دوسرے ملک جانے کا تھا وہاں پر پہنچی. اور جانے کے بعد اکرمہ اتر چکے تھے اس کشتی سے باہر. تو ام حکیم نے کہا اکرمہ ان معی من امان اللہ, میرے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امان ہے. اور اے اکرمہ میں اسلام کی آغوش میں پناہ لے چکی ہوں, میں اسلام لے آئی. اکرمہ تم تو مجھ سے بہت محبت کرتے تھے نا, بہت چاہتے تھے مجھ کو, میں تمہاری شریک حیات, آپ میرے ایک ادنا سے اشارے پر جان چھڑک دیا کرتے تھے نا. اکرمہ بس آگے مت بڑھو, اگر آپ کو یہ محبت مجھے اپنی شریک حیات سمجھ کر باقی زندگی سکون اطمینان سے گزارنا ہے تو اے اکرمہ میرے ساتھ چلو, نبی کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر اسلام قبول کرو. اللہ کی قسم تم بھی مسلمان ہو گئے, میں تمہارے رشتے ازدواج میں منسلک رہوں گی, میں تمہاری رفیق سفر رہوں گی. اور اگر نہیں آپ نبی کے پاس جانے سے کترا رہے ہیں تو اب سن لو, میرا یہ آخری فیصلہ ہے, میں نہ تمہاری شریک حیات اور نہ تم میرے ہم سفر. جاؤ, تمہارا رشتہ الگ ہے, میرا رشتہ الگ ہے.
اکرمہ سن 9 ہجری کا واقعہ ہے. 9 سال تک اسلام کی دینی تعلیمات وہ سنتے رہے, سمجھتے رہے, لیکن صحابہ کے نبی کے دشمن ہی رہے, مگر بیوی کے ایک بول نے ان کو ڈھیر کر دیا. اور اکرمہ نے کہا چلو میں تمہاری محبت سے گرفتار, محبت میں ہوں, لہذا اب اس سے میں دور نہیں جا سکتا, میں تمہارے ساتھ باقی زندگی گزارنا چاہتا ہوں. اے ام حکیم چلو مجھے نبی کے پاس لے چلو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے. بہت بہادر جرنیل ہوئے, بعد میں بہت بہادر صحابیوں میں سے شمار ہوتا ہے. اکرمہ بن ابی جہل کا ایمان لے آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر آپ نے ان کو امان دے دیا. ام سلیم کو کون نہیں جانتا, ان کے ایک شوہر تھے مالک بن نضر, ان کا انتقال ہو گیا. ام سلیم کو کے شوہر کا انتقال ہونے کے بعد ابو طلحہ انصاری نے ان کو شادی کا پیغام بھیجا اور کہا کہ ام سلیم سے اب تمہاری دیکھ ریکھ کے لیے کوئی نہیں ہے, لہٰذا میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں. اور ابو طلحہ مدینہ کی مالدار شخصیتوں میں سے ہیں. انہی کا تو باغ تھا جو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ اللہ کے رسول آپ پر آیت کریمہ اتری ہے, لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون, تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ تم اپنے محبوب چیز اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرو. میرا باغ مجھے بہت محبوب ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس باغ میں آرام کی خاطر جایا کرتے تھے اور وہاں کا میٹھا پانی نوش فرمایا کرتے تھے. کہا ابو طلحہ نے پورا باغ صدقہ کر دیا اپنے رشتہ داروں میں. کہا کہ ام سلیم میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں. ام سلیم نے کہا اچھا ابو طلحہ تم تو مدینہ کے بہت دانش مند آدمی ہیں, مگر تمہاری عقل کو کیا ہو گیا ہے؟ تم تو ایک ایسی بت کی پوجا کرتے ہو جس کو تمہارے بڑھئی نے لکڑی سے بنایا ہے, اس کے سامنے سر ٹیکتے ہو, اسے دہلاتے دھلاتے خوشبو لگاتے ہو. وہ معبود جس کو تمہارے بڑھئی نے بنا کر لا کر دیا ہے, تمہارے پاس عقل اگر ہے تو تم کیسے اس کو ایکسپٹ کرتے ہو؟ اور ابو طلحہ میرا تم سے رشتہ نہیں ہو سکتا, تم تو کافر ہو اور میں مسلمان ہوں, میں مسلم, میں نبی پر ایمان لائی ہوں, میرا تمہارا رشتہ کیسے ہو سکتا؟ نہیں ہو سکتا. ایک دوسری روایت میں ہے کہ ابو طلحہ اصرار کرتے رہے اور ام سلیم نے آخری بار کہا اے ابو طلحہ دیکھو ہمارا تمہارا رشتہ تو نہیں ہو سکتا, لیکن اے ابو طلحہ تم مالدار کیا اور بھی مال تمہارے پاس ہو جائے, تم کتنے بڑے رئیس کیوں نہ ہو جاؤ, مجھے یہ رشتہ منظور نہیں ہے. ہاں ایک شرط ہے, اگر تم اسلام لے آؤ, اللہ اکبر, اگر تم اسلام لے آؤ تو میرا اور تمہارا مہر اسلام لانا ہوگا, میں کسی اور چیز کا تم سے مطالبہ نہیں کروں گا. اللہ اکبر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے, واقعہ بیان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور آپ نے ان دونوں کا نکاح پڑھ دیا صرف اور صرف اسلام کی مہر پر. اوہو, اس واقعے میں کتنی بڑی نصیحت ہے. اس واقعے میں ہم سب کو اپنے معاشرے پر ایک نظر ڈالنی چاہیے. آج ہمارے معاشرے کے کتنے سارے نوجوان لڑکے لڑکیاں صرف خوبصورتی پر, مال پر غیروں کے ساتھ رشتہ بنا رہے ہیں. ہماری معاشرے کی بچیاں غیروں کے ساتھ صرف محبت میں, پیار میں اور اس کے بعد ان کے مال میں بھاگ جا رہی ہیں. باپ کے سینے پر خنجر گھونپ کر, ماں کے کو تڑپتا چھوڑ کر, خاندان اور اپنے محلے گاؤں رشتہ داروں کے دھاک دھبے لے کر غیروں کے ساتھ بھاگ کر شادیاں کر رہے ہیں. ہمارے نوجوان بھی کچھ کم نہیں ہیں, یہ بھی اسی چکر میں. آج تو بہت ساری سائٹیں ہیں, بہت ساری سائٹیں گوگل پہ موجود ہے جہاں ایک رشتہ ناجائز طریقے سے انسان بنا سکتا ہے. شادیاں کر کے نوجوان اپنے مسلم معاشرے میں لڑکیاں موجود ہیں, بیٹھی ہوئی ہیں, ان کے ہاتھ پیلے نہیں ہو رہے ہیں, اس کے باوجود غیروں کی لڑکیوں سے شادیاں کر رہے ہیں.
اور اپنے مسلم معاشرے میں جو لڑکیوں کا مسئلہ ہے، یہ دونوں جو کام کر رہے ہیں نا، یہ یاد رکھیے یہ سب اور سب مغربی تہذیب کا دیندار ہے۔ موبائل ہے، ساری چیزیں ہیں، اس لیے آج معاشرے میں ایسا ہو رہا ہے، لوگ بہت تیزی سے اسلام سے مرتد ہو رہے ہیں، الگ ہو جا رہے ہیں۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا، اس کا نقشہ کھینچا ہے، سکھائے ہیں محبت کے نئے انداز مغرب نے، سکھائے ہیں محبت کے نئے انداز مغرب نے، حیا سر پیٹتی ہے اور عصمتیں فریاد کرتی ہیں۔ وہاں کوئی رشتہ نہیں ہے مغرب میں، جاؤ تمہیں بیٹے کا رشتہ، بیٹے کا نسب نہیں معلوم ہوگا، وہ اپنے نام کے سامنے اپنی ماں کا نام لکھتے ہیں، باپ کا نام نہیں، کیونکہ انہیں یہ نہیں معلوم ہوتا کہ اس کی ماں کے ساتھ کتنے مردوں کا ازدواج، کتنے مردوں کا رشتہ قائم ہو چکا ہے، نہیں لکھتے۔ ہمارے معاشرے کا المیہ میرے بھائی، کیوں لڑکیاں کیوں بھاگ رہی ہیں، بچیاں کیوں بھاگ رہی غیروں کے ساتھ؟ صرف اس لیے کہ ہم نے دینداری چھوڑ کر معیار دوسری چیزیں اپنانا شروع کی ہیں۔ میں انشاءاللہ آئندہ خطبے میں بیان کروں گا آپ کے ہاں جو لڑکی دیکھنے کا جو رسم و رواج ہے، جس کو کیا کہتے ہیں، لڑکیاں دیکھنے جاتے تو رسم کہتے ہیں، انشاءاللہ وہ میں بیان کروں گا اگلے جمعہ میں۔ کیا کہا جائے بھائی، اللہ اکبر، 3 4 بار لڑکیوں کو دیکھنے کے بعد ریجیکٹ کر دیتی ہیں، نہیں ہے، مناسب نہیں ہے ہمارے لیے، ہمارے بچے کے لیے مناسب نہیں ہے، صحیح نہیں ہے۔ دینداری دیکھو، دینداری۔ اور یاد رکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور اسلاف بھی دینداری کو ترجیح دیا کرتے تھے۔ معاشرے میں جو ایسی برائی پھیل رہی ہے، جو اس طرح سے ایسا معاملہ ہو رہا ہے، آپ یاد رکھیے اس میں ہمارا قصور ہے کہ ہم نے مال اور دولت دیکھا ہے، خوبصورتی دیکھی ہے، دینداری کو نہیں دیکھی ہے، جبکہ اسلام یہ کہتا ہے کہ مومن مرد مومنہ عورتوں کے لیے ہے، خواہ وہ لونڈی کیوں نہ ہو۔ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَ، کسی مشرکہ عورت سے نکاح جائز نہیں ہے یہاں تک کہ وہ اسلام کی آغوش میں آ جائے۔ مومنہ مرد مومنہ عورتوں کے لیے ہے، ان سے ان کا نکاح ہونا چاہیے، لیکن یہاں پر الٹا ہو جا رہا ہے، اور اس کے بعد جو ہے ہم رشتہ کسی اور سے کر کے ہمارے گھروں میں، معاشرے میں ایسا ہو رہا ہے۔ افسوسناک واقعہ ہے، کیونکہ ہم دیکھتے رہتے ہیں، اور سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ماں باپ، ہمارے گھروں میں تربیت کی تھوڑا کمی ہے، دینداری نہ ہونے سے ہمارے گھر میں جو افراد ہیں، ہماری بچیاں، بڑے بچے رات کے 12 بجے 2 بجے تک موبائل میں بیٹھے ہوئے ہیں، ماں باپ کو کوئی فکر نہیں ہے، تربیت کا کوئی طریقہ نہیں ہے۔ ہماری بچیاں بڑے موبائلوں پر ٹک ٹاک بنا رہی ہیں، بڑے جو ہے موبائلوں میں بہت سارا ایسا سین لے کے آ رہی ہیں، اللہ کی پناہ، یہ ہمارے معاشرے کا جو ہے ایک ناقابل جو ہے ایسی چیز ہے جس کو ہم بیان کرتے ہیں اور ہم سب لوگ اس کو جانتے ہیں۔ لہذا میرے بھائی، باتیں بہت ساری تھی مگر وقت ختم ہو چکا ہے۔ یاد رکھیے، ہماری شادی ہو، ہماری بچیوں کی ہو یا بچوں کی ہو، یا ہمارے گھر میں کسی کی ہو، اللہ کے لیے دیندار خاتون کو ترجیح دو۔ میں نے 4 چیزیں بتائی ہیں۔ اگر اس لڑکی کے پاس مال نہیں ہے، اس لڑکی کے پاس خوبصورتی نہیں ہے، تھوڑا سانولی ہے، یا اس کا حسب نسب بہت اونچا نہیں ہے، لیکن لڑکی دیندار ہے، اللہ اس کے رسول سے محبت کرتی ہے، نمازوں کی پابند ہے، دینداری اس کے رگ و ریشے میں بھرا ہوا ہے، لہذا اس خاتون سے شادی کرو گے اللہ، تاکہ آپ کے ذریعے سے ہونے والی جو نسل، جو بچے ہوں، وہ بھی دیندار ہوں۔ اور گھر، یاد رکھو، ایک بیوی کا انتخاب، نیک بیوی کا انتخاب آپ کے لیے نہیں، آپ کے آنے والی نسلوں کے لیے ایک دیندار پودا ہے جو لگانا چاہتی ہے، تو پھر بچیاں بھی، اور اس کے بعد ان کے بچے
ان کے بچے پوتے پوتیاں بھی ایک دینداری شجرہ میں جڑ جاتا ہے. لہذا ہمیشہ یہی معیار ہونا چاہیے. ہمارے گھر میں اگر آپ کے ابو آپ کی امی رشتہ لگائے تو بول دو مال سے ہمیں کچھ نہیں لینا, ہم تو کما لیں گے, خوبصورتی زیادہ دن نہیں رہنے والی ہے, حسب نسب ہمارے کسی کام نہیں آئے گا. ایسی خاتون کا رشتہ دیکھو جو نیک ہو, صالح ہو, جو میرے گھر کو جنت بنا لے, جو ساس کی قدر کرے, جو نند کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے, جو اپنی جٹھانی اور گھر میں تمام افراد کے ساتھ بہتر برتاؤ کرے. دیندار ہو تو گھرانہ بھی دیندار ہو جاتا ہے. لہذا ایسی عورتوں کو, ایسی بیویوں کو بہو بنا کر لائیں, ایسی عورتوں کو بہو بنا کے لائیں, ایسی بیویوں عورتوں سے نکاح کریں جو آپ کے ہمارے گھر کو جنت بنائے. انشاءاللہ باقی باتیں آئندہ خطبے میں. باری اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام اہل ایمان کو اللہ اس بات کی توفیق دے کہ تیرے نبی کی اطاعت کرتے ہوئے ہمیں بھی اپنے ازدواج میں یا اپنی شادی میں اے اللہ ہمیں بھی نیک اور صالح بیوی کا انتخاب کرنے کی توفیق دے. بارے الہ ہم تمام نوجوانوں کو جو شادی شدہ نہیں ہیں اے اللہ انہیں سب سے پہلے ترجیح دینداری کی ہونے کی توفیق عطا فرما. بارے الہ جو لوگ بھی اس ازدواجی زندگی میں موجود ہیں اے اللہ ان کی بیویوں کو تو توفیق دے اور دونوں جوڑوں کو توفیق دے کہ وہ دینی اسلام کے صحیح راستے پر چلنے کی توفیق دے. بارے الہ جس طرح صحابہ کرام اور صحابیات نے اپنی زندگی قناعت پسندی, نیکی اور اسی طرح سے اسلام پر بہتر انداز سے چل کر گزاری, اے اللہ ہم تمام جوڑوں کو بھی اور ہم تمام لوگوں کو بھی اے اللہ ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم تمام لوگوں کو شادی بیاہ کے غلط رسوم و رواج اور اس طرح سے تمام چیزوں کو جو اسلام نے اجازت نہیں دی ہے اے اللہ اس کا بائیکاٹ کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم تمام لوگوں کو ایک مثالی اور دینی شادی کرنے کی توفیق دے. بارے الہ ہمیں جو بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ واجلہ عطا فرما. اے اللہ ہمیں جو قرض دار ہیں ان کے قرض کو ادا کرنے کو سبیل بنا دے. بارے الہ مسلمان جہاں کہیں بھی پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ اس شہر کو, اس ملک کو مسلمانوں کے لیے امن و امان والا بنا دے. بارے الہ جو لوگ اسلام کے خلاف, مسلمانوں کے خلاف سازشیں رچ رہے ہیں اے اللہ ان کی سازشوں کو ناکام بنا دے. بارے الہ جو ہم سے بچھڑ چکے ہیں, وفات پا چکے ہیں اے اللہ ان کے اولاد کو ان کی صدقہ جاریہ بنا, ان کو عذاب قبر سے محفوظ رکھ اور اے اللہ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے. اے اللہ جب تک تو ہمیں زندہ رکھ, اسلام پر اور ایمان پر زندہ رکھ, موت دے تو شہادت کی, استقامت کی موت دے.